حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ایک مجلس برسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور یہ مجلس برسی ہے محترمہ مہلقہ بانو بنت سید یوسف حسین عابدی مرحوم۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے سید فیض عباس زیدی فیضی، سید کیف عباس زیدی کیفی اور سید ذیشان حیدر اور ان کی بیٹیاں اور تمام اہل خانہ کی جانب سے مجلس برسی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قائم مہندی صاحب۔ تو آئیے اب مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وكل شيء
أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاکاللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کر دیا، اور یقیناً یہ تلاوت کلام پاک مرحومہ کے لیے بہترین اصالہ ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین کے لیے یہ تسکین قلب کا سبب بھی بنے گا۔ آئیے اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قائم مہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں۔ دریائے آبرو و الماس کون ہے، قلب وفا وسینے احساس کون ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے آس کون ہے، جس کی زبان ہے نعرے تکبیر کے لیے، جس کی حیات وقف ہے شابیر کے لیے، کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے، کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے، دریا میں یوں جری ہے کہ جیسے کمل کا پھول، جیسے دیار کفر میں اسلام کے اصول، یا جیسے بے نیاز جہاں شوہر بطول، یا جیسے اپنے نفس سے آزاد ہے رسول، کوثر کی آبرو کی طرح ہے فرات میں، یا ناخدائے صبر ہے بحیر نجات میں، کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے، وہ کربلا کے حضرت موسیٰ یہ کوہ طور، وہ ساقی جنا ہے اگر یہ میں طور، وہ مصطفیٰ کی جان یہ ہے در کے دل کا نور، اوراق زندگی میں وہ قرآن یہ زبور، وہ دین کا پیام پیام ولی ہے یہ، وہ بہو رسول بعین علی ہے یہ، کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے، کیا ہم
سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے؟ تھا آفتاب حق کا گمان ماہتاب پر، ٹھہرے ہوئے تھے جس کے قدم سطح آب پر، جو گام زن تھا نقش کف بوتراب پر، لاکھوں شباب صدقے تھے جس کے شباب پر، تھا شور انقلاب جدھر شیر نر گیا، جاہو جلال دیکھ کے دریا ٹھہر گیا، کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے؟ کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے؟ مشکیزہ بھر کے نہر سے پلٹا وہ تشنہ کام، دانتوں سے جس نے لے ہی لیا بازوؤں کا کام، دستے قضا سے جس نے پیا زندگی کا جام، جس کے لہو میں ڈوب کے ابھرا وفا کا نام، تسبیح جس کی پڑھتی ہیں موجیں فرات کی، زنجیر جس نے توڑ دی قید حیات کی، کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے؟ کیا ہم سے پوچھتے ہو کہ عباس کون ہے؟ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ محترم قائم مہندی صاحب، آپ نے بہترین سلیقے سے طریقے سے بارگاہ معصومین علیہم السلام میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کیا، اور حضرات اب مجلس میں تاخیر نہ کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز فرمائیں، اور جو حضرات ویورز آن لائن اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مولانا کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ اشرف بنی مہلقہ بانو بنت سید یوسف حسین عابدی صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام
علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، اس وقت کی مجلس ایک مومنہ، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، اس آیہ کریمہ کے ذریعے خداوند عالم نے ظاہر اپنے دین یعنی دین اسلام کی اہمیت اور دین اسلام کی برتری اور دین اسلام کی عظمت کا اعلان فرمایا، اور باطن اسی آیت کے ذریعے اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کی تردید بھی فرمائی۔ یعنی اللہ کی نظر میں دین صرف و صرف اسلام ہے، وہ طریقہ جو انسان کو اس دنیا سے جنت تک پہنچائے، وہ طریقہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، وہ طریقہ اور وہ زندگی کا نظام اور وہ اصول و وہ قانون جو اللہ کو پسند ہے، وہ صرف و صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کی نظر میں کوئی دین ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ تقابل کی نظر سے دیکھیں تو بہت سے ادیان میں اور دین اسلام میں بہت سی باتیں مشترک یعنی کامن نظر آئیں گی۔ مثال کے طور کے اوپر سچ بولنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا ہر مذہب میں بری بات ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا ہر مذہب میں قابل تعریف ہے، اور ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، ماں باپ سے بغاوت کرنا، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنا، ماں باپ کے سامنے بے ادبی کرنا، یہ ہر مذہب میں قابل مذمت ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کو سہارا دینا، بیواؤں کی امداد کرنا، غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد کرنا، ہر مذہب میں یہ معاملے اور یہ امر اور یہ معاملات قابل تعریف ہیں۔ لیکن اس کے برعکس غریبوں کو ذلیل کرنا، بیواؤں پر ظلم کرنا، غریبوں پر توجہ نہ کرنا، مریضوں سے لاپرواہی برتنا، یہ ہر مذہب میں قابل قدح، قابل مذمت ہے۔ ہر مذہب میں اگر آپ ہر مذہب کا غور سے مطالعہ کریں تو ہر مذہب میں ایک کامن کانسیپٹ یہ موجود ہے کہ جو اچھا آدمی ہے وہ مرنے کے بعد کسی اچھی جگہ جائے گا، اور جو برا آدمی ہے وہ مرنے کے بعد کسی بری جگہ جائے گا۔ یعنی ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں جنت کا تصور بھی موجود ہے اور جہنم کا تصور بھی موجود ہے۔ اب جنت و جہنم کے نام سب کے ہاں الگ الگ ہیں، لیکن جنت کا تصور اور جہنم کا تصور ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر آخر اسلام میں وہ خصوصیت کون سی ہے جو اللہ نے اسلام ہی کو اپنا دین قرار دیا؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا ہر مذہب میں بری بات ہے، سچ بولنا ہر مذہب میں قابل تعریف ہے، غریبوں کی مدد کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، مریضوں پر توجہ دینا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہر مذہب میں قابل تعریف ہے۔ تو پھر آخر اسلام میں اور دیگر ادیان میں فرق کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ایک فرق تو یہ ہے کہ اسلام خدا ساختہ ہے اور دوسرے مذاہب خود ساختہ ہیں، اور دوسرا فرق عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو اللہ نے اسلام ہی کو اپنا دین قرار دیا تو اس کا اصل سبب یہ ہے، بلکہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بندوں کے حق کا تصور آپ کو دامن اسلام میں ملے گا وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ یعنی بندوں کے حقوق، جسے حقوق الناس کہتے ہیں، جسے حقوق العباد کہتے ہیں، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ دوستوں کا حق ہے، یہ عزیزوں کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ ملک میں رہنے والوں کا حق ہے، یہ ہم وطنوں کا حق ہے، یہ ہم مذہبوں کا حق ہے۔ جتنے حقوق آپ کو دامن اسلام میں ملیں گے اتنے حقوق آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملیں گے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی بن حسین ذی العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ جیسا ایک دعاؤں کا خزانہ ہمیں عطا کیا ہے، اور دعا مانگنے کا سلیقہ
صحیفہ کاملہ کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے چوتھے امام کی ایک کتاب اور ہے جس کتاب کا نام ہے رسالہ حقوق۔ چوتھے امام علیہ السلام نے اس رسالہ حقوق میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ بندوں میں رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہیں، باپ بیٹا تو باپ بیٹا ہے، بھائی و بھائی تو بھائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان افراد تک کا حق بیان کیا گیا ہے جن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ جہاں تک آپ حقوق کے اوپر نظر ڈالتے جائیں تو چوتھے امام نے حقوق کا ایک لا متناہی سلسلہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ مساجد میں جو مؤذن اذان دیتا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ اس مؤذن مسجد کا بھی تم پر حق ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب کسی مسجد کے مؤذن سے ملاقات ہوا کرے تو تم مسجد کے مؤذن سے اس طرح سے پیش آیا کرو جیسے اپنے محسن کے ساتھ پیش آ رہے ہو۔ یہ طریقہ اختیار کیا کرو کہ جیسے اپنے محسن کے ساتھ تم پیش آتے ہو اسی طرح مسجد کے مؤذن کے ساتھ پیش آیا کرو، اس لیے کہ اس کا بھی تم پر حق ہے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ مسجد مؤذن تک کا حق رکھا گیا اور مسجد مؤذن کے لیے لفظ محسن کا استعمال کیا گیا کہ مؤذن بھی مؤذن نہیں ہوتا ہے بلکہ مؤذن بھی ایک صورت میں محسن ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی ایک احسان ہی ہے مؤذن کا کہ وہ اذان کے ذریعے ہمیں بستر کے جنگلوں سے اٹھاتا ہے اور مسجدوں کی جنت پہ پہنچاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر ہمارے آپ کے چوتھے امام علیہ السلام نے نماز پڑھانے والوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، قربا کا کیا حق ہے، بیان کرتے کرتے ان تک کا حق بیان کیا ہے کہ جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ فقراء، وہ مساکین، وہ گداگر، وہ بھیک مانگنے والے، وہ ہمارے آپ کے دروازوں پر آ کے صدا لگانے والے، وہ ہمارے سامنے دست سوال پھیلانے والے جن کو ہم عام زبان میں فقیر کہتے ہیں، فقراء کہتے ہیں، ان تک کا حق رکھا گیا ہے۔ دیکھیے ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ وہ جو صبح و شام ہمارے دروازے پر صدائیں دیتے ہیں، وہ جو کاسے سوال لے کے ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، ان سے ہماری آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن ان تک کا حق رکھا گیا۔ دولت ہماری ہے، پیسہ ہمارا ہے، مال و منان ہم نے کمایا ہے، لیکن ان تک کا حق رکھا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں خالی واپس نہ جانے دینا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ یہ کیوں ہے بھئی؟ دولت تو ہم نے کمائی ہے، خون پسینہ ہم نے بہایا ہے، مال و منان ہم نے جمع کیا ہے۔ وہ جو دروازے پر آواز دے رہا ہے وہ فقیر ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اس تک کا حق رکھا گیا۔ کس بنیاد پر حق رکھا گیا؟ تو صرف اور صرف سوال کی بنیاد پر کہ چونکہ اس نے ہم سے سوال کر لیا، اس نے ہمارے سامنے دست سوال پھیلا دیا، لہذا سوال کی بنیاد پر فقیر تک کا حق رکھا گیا۔ اب ملت مسلمہ صرف اسی مسئلے پر رک جائے تو مسئلہ حق فاطمہ حل ہو جائے، مسئلہ باغ فدق سمجھ میں آ جائے کہ بھئی وہ دین اور وہ اسلام اور وہ مذہب جہاں فقیروں تک کا حق رکھا گیا ہے۔ ملت مسلمہ غور کر کے بتائے کہ جس اللہ نے سوال کی بنیاد پر فقیر کو حق سے محروم نہیں کیا ہے، وہ آل کی بنیاد پر جناب فاطمہ کو حق سے کیوں محروم کر دے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ بڑی قابل فکر بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ فقیر تک کا حق رکھا گیا ہے صرف سوال کی بنیاد پر، تو پھر جناب سیدہ کا نبی کے ورثے میں آل کی بنیاد پر حق کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ جناب سیدہ کا نبی کی جائیداد میں، نبی کی زمین میں، نبی کی پراپرٹی میں کوئی حق نہیں ہے، تو اس سے جناب سیدہ کی عظمت پر اثر نہیں پڑے گا، اللہ کی عدالت پر اثر پڑے گا۔ یہ جو باغ فدق جناب سیدہ کا حق ہے، جس پہ تقریریں ہوتی ہیں، جس پر بحث ہوتی ہیں، جس پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی گئیں، مناظروں پر مناظرے ہوئے، اس باغ فدق کے مسئلے کو دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے یہاں پر عقیدتوں سے کام لیا ہے، عقل سے کام نہیں لیا ہے۔ اگر ملت مسلمہ عقل سے کام لے تو یہ فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زمین و جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باغ و باغات کا مسئلہ نہیں ہے، بھئی فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ معاذ اللہ فدق جناب سیدہ کا حق نہیں ہے تو اس سے ان کی وراثت پر اثر نہیں پڑے گا، اللہ کی عدالت پر اثر پڑے گا۔ غیر مسلمین کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا، ایک کوشچن مارک قائم ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ نے جس نبی کے ذریعے فقیروں تک کا حق دلوایا، مسکینوں تک کا حق دلوایا، خود اسی نبی کی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا۔
بھئی ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا جناب سیدہ کی نسبت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو حق ہے، حق فدق، یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے عزیزوں، یہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ جو دربار خلافت میں گئی تھیں تو وہ اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی تھیں، اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ اللہ کی عدالت کو ثابت کرنے گئی تھی، اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی۔ اب اس وقت کی گفتگو میں میں تاریخ کے حوالوں اور تاریخ کے ثبوتوں میں الجھنا نہیں چاہتا کہ صاحب تحریر تھی کہ نہیں، اور بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول ہے کہ نہیں، اور شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قابل قبول ہے کہ نہیں۔ میں گراف ایجنسی کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ملت مسلمہ کے انصاف پسند مسلمانوں سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی ثبوت تھے کہ نہیں، اور تحریر تھی کہ نہیں، اور ہبہ نامہ تھا کہ نہیں، اور بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول تھی کہ نہیں، اور شوہر کی گواہی زوجہ کے لیے قابل قبول تھی کہ نہیں، اور ام ایمن کی گواہی جناب سیدہ کے حق میں قابل قبول تھی کہ نہیں۔ اس کو کنارے رکھیے، صرف اتنا بتائیے کہ جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں، وہ دربار میں گئی تھی کہ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ فدق میرے بابا نے مجھ کو ہبہ کیا۔ صرف کتابیں دیکھ کے بتائیے تو مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، جسے کلام باری کے بعد کا درجہ دیا جاتا ہے، اس بخاری تک میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ دربار خلافت میں گئیں اور انہوں نے دعوی فدق کیا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے۔ تو بھئی گواہیوں کا انکار ہو سکتا ہے، ثبوتوں کا انکار ہو سکتا ہے، تحریر فدق کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ کے دربار میں جانے کا انکار نہیں ہو سکتا، فدق کے دعوے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا۔ تو جب جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کر دیا تو اب دعوی سیدہ گواہی کا محتاج ہے ہی نہیں، دعوی سیدہ ثبوتوں کا محتاج ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب سیدہ نے دعویٰ کر دیا، جب صدیقہ نے دعویٰ کر دیا، جب طاہرہ نے دعویٰ کر دیا، تو اب جناب سیدہ کا دعویٰ گواہوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو میں کہوں گا ایسے کہ ایک دن مدینے میں عید کی رات آئی تھی اور جنت کے جوانوں کے سرداروں نے اپنی ماں سے جنت کے لباس کی فرمائش فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اماں سب کے پاس نیا لباس ہے، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ شہزادوں آپ کے کپڑے سلنے کے لیے گئے ہیں اور صبح آپ کا لباس نو آ جائے گا۔ بھئی عید کی شب میں جناب سیدہ نے مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ صبح آپ کا لباس آ جائے گا، آپ کے کپڑے آ جائیں گے۔ یہ جو جناب سیدہ نے رات میں کہا تھا یہ ہے سیدہ کا وعدہ۔ بھائی لفظوں کو غور سے سنیے گا، بھائی لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ اور باغ فدق ہے سیدہ کا دعویٰ۔ بھائی لباس آئے گا یہ جناب سیدہ کا وعدہ ہے اور فدق میرا ہے یہ جناب سیدہ کا دعویٰ ہے۔ ان دو لفظوں کو سمجھیے گا، ایک لفظ ہے وعدہ اور ایک لفظ ہے دعویٰ۔ لباس حسنین سیدہ کے وعدے کا نام ہے اور فدق جناب سیدہ کے دعوے کا نام ہے۔ اب رات میں جناب سیدہ نے وعدہ کیا کہ آپ کا لباس صبح آئے گا اور صبح ہوتے ہی رضوان جنت لباس حسنین لے کے آ گیا اور ایک پیغام بھی دے گیا کہ جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا۔ جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دربار میں گئیں، انہوں نے کہا فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ تاریخ سے، ہسٹری سے ثابت ہے۔ اب یہ کہ صاحب ان کا دعویٰ بغیر گواہی کے کیسے مان لیا جائے، تو یہ پہلا دعویٰ نہیں ہے جس کے لیے گواہی کی ضد کی جائے۔ بھئی قرآن کا آئینہ دیکھیے، جناب مریم جیسی بی بی ہیں اور جناب عیسیٰ جیسے نبی ہیں۔ جب حضرت مریم اپنی گود میں جناب عیسیٰ کو لے کے نکلیں تو لوگوں نے جناب مریم کی کردار کی طرف انگلیاں اٹھائیں، ان کی عظمت کی طرف سوال اٹھائے اور کہا کہ آپ کے ماں باپ تو بہت اچھے تھے اور آپ کا کردار بھی بہت اچھا تھا اور آپ کی شادی ہوئی نہیں اور آپ کا کوئی شوہر ہے نہیں، آپ کی گود میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیے جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کے نکلیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بغیر شادی کے آپ کی گود میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ تو جناب مریم کی پلکوں پر آنسو آئے، جناب مریم کے پاک و پاکیزہ لب تھر تھرائے
آواز قدرت آئی کہ بی بی آپ ان کو جواب نہ دیجیے گا، یہ بکتے ہیں بکتے رہیں، کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ ان کو پلٹ کے جواب نہ دیجیے گا۔ لیجئے اللہ نے اپنا ایک مزاج بھی سمجھایا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، اب چاہے وہ کلام کا جواب ہو چاہے وہ سلام کا جواب ہو، کہ آپ جواب نہ دیجیے گا۔ جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ گویا ہوئے اور آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیّا، وہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بس قابل توجہ بات ہے بھئی، یہ مریم کی گود میں مریم کے بیٹے کا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ، دوسرا دعویٰ کیا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، تیسرا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مریم کی گود میں مریم کے بیٹے کا دعویٰ ہے، وہ دربار میں محمد کی بیٹی کا دعویٰ تھا۔ بھئی ماضی میں مریم کے بیٹے نے دعویٰ کیا اور دربار میں محمد کی بیٹی نے دعویٰ کیا، اب محمد کی بیٹی کے دعوے کی دلیل مریم کے بیٹے کا دعویٰ ہی بنے گا۔ جب ادھر مریم کے بیٹے نے دعویٰ کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اگر کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائے، کسی نے کوئی روایت سنی ہو تو مجھے بھی سنائے، کسی نے کوئی حدیث دیکھی ہو تو مجھے بھی دکھائے کہ جب جناب عیسیٰ نے مریم کے بیٹے نے دعویٰ کیا تو کسی ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا ہو کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو بندگی کر کے دکھاؤ، اگر کتاب لائے ہو تو تھوڑی سی پڑھ کے سناؤ، اگر نبی بن کے آئے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ بھئی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ مریم کے بیٹے سے کسی نے ثبوت مانگا ہو، مریم کے بیٹے سے کسی نے دلیل مانگی ہو، مریم کے بیٹے سے کسی نے معجزہ مانگا ہو۔ بھئی مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر گواہی کے مان لیا گیا، مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر ثبوت کے مان لیا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر گواہی کے مان لیا گیا، اور محمد کی بیٹی نے جب دعویٰ کیا تو گواہ مانگے گئے۔ حالانکہ ایک فرق اور بھی ہے کہ مریم کے بیٹے نے جن لوگوں کے بیچ میں دعویٰ کیا وہ کافروں کا مجمع تھا، اور محمد کی بیٹی نے جہاں دعویٰ کیا وہ مسلمانوں کا مجمع تھا۔ عجیب بات ہے کہ کافروں نے مریم کے بیٹے سے گواہی نہیں مانگی، لیکن مسلمانوں نے محمد کی بیٹی سے گواہ مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تازے مسلمانوں سے پرانے کافر اچھے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی نئے مسلمانوں سے پرانے کفار اچھے تھے، کہ ان میں سے ایک آدمی نے یہ نہ کہا کہ اللہ کے بندے ہو تو بندگی دکھاؤ، کتاب لائے ہو تو پڑھ کے سناؤ، اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کسی نے کوئی گواہی نہیں مانگی، کسی نے کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ اور جناب عیسیٰ کا دعویٰ بھی دیکھیے، انی عبداللہ، پہلا دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چلیے بندگی کے لیے کوئی گواہی نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی بات نہیں، لیکن جو دوسرا دعویٰ کیا کہ آتانی الکتاب، کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ اب یہ سب سے قابل توجہ بات ہے، گفتگو میں سب سے اہم منزل یہی ہے کہ آتانی الکتاب، جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ بھئی یہ جناب عیسیٰ نے کس کتاب کا ذکر کیا؟ حضرت عیسیٰ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ نے انجیل کا ذکر کیا کہ میں انجیل لے کے آیا ہوں۔ لیکن عزیزوں قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس وقت آغوش مریم میں حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ میں انجیل لے کے آیا ہوں، تو اس وقت بی بی مریم کی گود میں عیسیٰ تو نظر آ رہے تھے، مگر عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے بھئی، آغوش مریم میں عیسیٰ نظر آ رہے تھے لیکن جناب عیسیٰ کے ہاتھوں میں انجیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت جناب عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس وقت انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ انجیل تو تب نازل ہوئی جب حضرت عیسیٰ جوان ہو گئے۔ کسی نے لکھا کہ جب 20 برس کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی، کسی نے کہا جب 30 برس کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ کتاب بعد میں نازل ہوئی، عیسیٰ دعویٰ پہلے ہی کر رہے ہیں کہ میں کتاب لے کے آیا۔ بھئی کتاب بعد میں نازل ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں میں کتاب لے کے آیا، انجیل بعد میں نازل ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں میں انجیل لے کے آیا ہوں۔ تو یہاں پر علماء نے بتایا کہ یہاں کتاب سے مراد اوراق کتاب نہیں ہے،
کتاب سے مراد شکل کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد پیجز نہیں ہیں، یہاں کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے انجیل کا علم دے کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب اللہ جسے ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے اس کی پہچان بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ جسے منتخب کر کے ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، ہدایت دینے کے لیے بھیجتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کتاب بعد میں نازل ہوتی ہے، اسے علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، کتاب بعد میں نازل ہوتی ہے، اسے علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ اب دنیا نہ پوچھے کہ 13 رجب کو قرآن نازل ہوا نہیں تھا، مولا علی نے قرآن کیسے سنا دیا؟ ارے جیسے آغوش مریم میں عیسیٰ نے دعویٰ فرما دیا، ویسے ہی مولا علی نے آغوش محمد میں قرآن سنا دیا۔ وہاں بھی انجیل سے پہلے علم انجیل عطا ہوا تھا، یہاں بھی نزول قرآن سے پہلے علم قرآن عطا ہوا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، زیادہ زحمت نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں انجیل لے کے آیا۔ یہ انجیل کا مطلب ہے، کتاب کا مطلب علم کتاب، اس کا مطلب معصوم پر نزول کتاب بعد ہے، اسے علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ اچھا، اب جناب عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ وہ اپنی والدہ کی گود میں جناب مریم کی آغوش میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دن مدینے میں ایک یہودی ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ مسلمان آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، آپ کو سید المرسلین کہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اس کا مطلب آپ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے برتر و بالا ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا بے شک اللہ نے میرا نور سب سے پہلے خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، مجھے اللہ نے سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جب آپ سارے نبیوں سے برتر ہیں اور آپ کا رتبہ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو آپ رتبے میں حضرت عیسیٰ سے ہی بلند ہیں۔ فرمایا بے شک۔ تو اس یہودی نے کہا اچھا میں یہی سوال پوچھنے آیا ہوں کہ جب آپ رتبے میں ان سے بھی برتر و بالا ہیں، تو انہوں نے تو دنیا میں آتے ہی گفتگو کرنا شروع کر دی تھی، انہوں نے آغوش مریم میں کلام کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے دنیا میں آتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ دنیا میں آتے ہی کیوں نہ بولے، آپ نے دنیا میں آتے ہی گفتگو کیوں نہ کی؟ پیغمبر اسلام مسکرائے، فرمایا احمق، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو جو گفتگو کرنے لگتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا کیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو جو گفتگو کرنے لگتا؟ یہ کہہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی جناب عیسیٰ نے جو دنیا میں آتے ہی کلام کیا وہ بے سبب کلام نہیں کیا، چونکہ ان کی والدہ پر اعتراض ہوا تھا، جناب مریم پر لوگوں نے الزام لگایا تھا، لہٰذا انہوں نے جناب مریم کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہی گفتگو کی۔ لیجئے ایک راز اور سمجھ میں آیا، ایک معاملہ اور حل ہو گیا کہ جب بھی کوئی معصوم یا جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی شان دکھانے کے لیے گفتگو نہیں کرتا ہے، کسی اور معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ بھائی جب بھی کوئی معصوم، جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی کلام کرتا ہے تو وہ اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور معصوم کی عظمت سمجھانے کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا، بھائی آغوش مریم میں عیسیٰ نے گفتگو کی تاکہ عصمت مریم سمجھ میں آئے، 13 رجب کو آغوش محمد میں علی نے گفتگو کی تاکہ رتبہ محمد سمجھ میں آئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ نے گفتگو کی عصمت مریم دکھانے کے لیے، عظمت مریم کا آئینہ دکھانے کے لیے۔ اب گفتگو کیا کی؟ وہ گفتگو تمام ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے بی بی مریم پر اعتراض کیا تھا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اعتراض بی بی مریم پر ہوا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھائی اگر کوئی کسی شخص کو کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، تو جس کو کہا گیا ہے اس کا دوست کیا جواب دے گا؟ اس کا دوست اسی شخص کے لیے دلیلیں دے گا کہ نہیں صاحب توبہ کیجئے، ایسے الزام نہ لگائیے، بہتان نہ لگائیے، واجب تو واجب، یہ مستحب نمازیں نہیں چھوڑتے ہیں، یہ نماز شب کے ہی پابند ہیں۔ تو جس پر الزام لگایا جاتا ہے اسی کی طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں۔
تو اعتراض تو بی بی مریم پر ہوا تھا، الزام تو جناب مریم پر لگایا گیا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ عظمت مریم کے ثبوت پیش کرتے، عصمت مریم کی دلیلیں پیش کرتے، کردار مریم بیان کرتے، رتبہ مریم بیان کرتے، عظمت مریم بیان کرتے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ الزام بی بی مریم پر لگایا گیا، اعتراض جناب مریم پر کیا گیا، لیکن جناب عیسیٰ نے بی بی مریم کا نام تک نہیں لیا۔ انہوں نے قصیدہ اپنا سنایا، رتبہ اپنا سنایا، قصیدہ اپنا سنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں کہوں گا اے جناب عیسیٰ، ارے آپ اپنی والدہ کے لیے کچھ ثبوت پیش کیجئے، اپنی والدہ کے لیے کچھ گواہ پیش کیجئے، یہ آپ اپنا قصیدہ کیوں سنا رہے ہیں؟ تو جناب عیسیٰ کہیں گے کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے، جس کا بیٹا نبی ہو وہ ثبوتوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جس کا ایک بیٹا نبی ہو جب وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہے تو جس کے 11 بیٹے امام ہوں وہ گواہوں کی محتاج کہاں سے ہوگی؟ نہیں، لفظوں کو بدلوں، بھائی جس کا بیٹا نبی ہو جب وہ گواہوں کی محتاج نہیں تو جس کا بابا نبی ہو، جس کا شوہر ولی ہو، جس کے بیٹے امام ہوں وہ گواہوں کی محتاج کہاں سے ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ بھائی معصومہ عالم محتاج گواہ نہیں، محتاج ثبوت نہیں ہے، خود ان کا کہہ دینا کہ فدق میرے بابا نے ہبہ کیا، یہی دلیل ہے، یہی گواہی ہے۔ حالانکہ گواہیاں ہی موجود تھیں، ثبوت بھی موجود تھے، تحریریں موجود تھیں۔ جناب عیسیٰ نے یہی تو سمجھایا ہے کہ جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب دلیل یہ نہیں ہے کہ جس کا بیٹا نبی ہو، دلیل یہ ہے کہ جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہے، جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہے۔ جملہ آخری جملہ ہے، بہت غور سنیے گا، جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہے، جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر آخر نے کیوں کہا تھا یا فاطمہ انت ام ابیہا، کہ فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بازان گرامی، یہ جو فدق کا مسئلہ ہے یہ وراثت کا مسئلہ نہیں، اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ افسوس اسی کا ہے کہ بھئی سب کا حق سمجھ میں آتا ہے، پڑوسی کا حق سمجھ میں آ رہا ہے، دوستوں کا حق سمجھ میں آ رہا ہے، زوجہ کا حق سمجھ میں آ رہا ہے، ماں باپ کا حق سمجھ میں آ رہا ہے، بھائیوں کا حق سمجھ میں آ رہا ہے، مگر ملت مسلمہ کی سمجھ میں جناب سیدہ کا حق نہیں آیا ہے۔ دیکھیے اگر جناب سیدہ کے حق کے مسئلے میں دنیا نے احتجاج کیا ہوتا، جس وقت جناب سیدہ کا حق چھینا گیا اس وقت لوگ چیخ اٹھے ہوتے کہ بنت نبی کا حق ان کو واپس کیا جائے، تو آج دنیا میں کسی کا حق نہ چھینا جاتا۔ یہ جو ہم جناب سیدہ کے حق پر زور دیتے ہیں وہ اسی لیے زور دیتے ہیں کہ جب تک جناب سیدہ کے حق کی حمایت رہے گی، حق کسے کہتے ہیں یہ دنیا کی سمجھ میں آتا رہے گا، اور یہ سارے حقوق محفوظ ہیں جناب سیدہ کے حق کی گفتگو کی وجہ سے، ورنہ کس کا حق و کیسا حق؟ یہ جو ہم مسلسل جناب سیدہ کا حق بیان کرتے ہیں، اور خاص کر کے جب کسی مرحومہ کی مجلس ہوتی ہے، جب جناب سیدہ کی کسی کنیز کی مجلس ہوتی ہے، تو خاص کر کے جب جناب سیدہ پر گفتگو ہوتی ہے تو ان کے فضائل کے ساتھ، ان کی عظمت کے قصیدوں کے ساتھ ان کا حق بیان کیا جاتا ہے۔ بس اللہ مرحومہ سیدہ اشرف بنی ملکہ بانو مرحومہ بنت سید یوسف حسین آبدی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس بیماری کے زمانے میں، کووڈ-19 کے زمانے میں آن لائن ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ ان کے فرزندان فیضی صاحب اور کیفی صاحب اور ان کی بیٹی اور ان کے داماد اور ان کے گھر والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جناب سیدہ کا یہ ذکر سن رہے ہوں گے، اور یہی ذکر مرحومہ کے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے تسلیت اور تعزیت کا سبب ہے۔ ماں بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں ان کے فرزندوں سے عرض کروں گا کہ اس کووڈ-19 کے زمانے میں جس طریقے سے مجلسیں ہو رہی تھیں اس طرح سے مجلس ممکن نہیں تھی، مگر بہرحال آپ نے آن لائن یوٹیوب کے اوپر گراف ایجنسی کے ذریعے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ آپ کی والدہ کی روح آپ کو دعا دے گی، اس لیے کہ یہ بڑا کام ہے۔ دیکھیے ماں وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، ہر رشتے کا نعم البدل مل جاتا ہے مگر ماں کے رشتے کا نعم البدل نہیں ملتا ہے۔ یہ ماں کا رشتہ وہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے،
تو اللہ نے جناب موسیٰ کو خطاب کر کے امت کو پیغام دیا کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کے قدم بڑھائیے گا، اس لیے کہ اب آپ کے سر کے اوپر ماں کا سایہ نہیں رہا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ماں۔ میں مرحومہ کی اس مجلس کے ذریعے جتنے افراد بھی آن لائن ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے، اپنے نوجوان بچوں کو جن کے والدین غنیمت ہے کہ ابھی زندہ ہیں، ان کی خدمت میں پیغام پیش کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائیں، ماں کتنی ضعیفہ کیوں نہ ہو جائے، باپ معذور ہی کیوں نہ ہو جائے، گھر کے کسی کونے میں ماں باپ کا پلنگ پڑا ہو، وہ چلنے پھرنے سے مجبور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن نوجوانوں کو ایک خاص بات سمجھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو گھر کا پرانا سامان نہیں سمجھنا چاہیے، بلاؤں سے بچنے کی سپڑ سمجھنا چاہیے، بلاؤں سے حفاظت کی سپڑ سمجھنا چاہیے۔ جب تک حدیثوں میں ہے کہ بوڑھے ماں باپ گھر میں رہتے ہیں تو ہزاروں بلائیں اللہ صرف ماں باپ کی وجہ سے رد کر دیتی ہے کہ اس گھر میں ماں باپ موجود ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر اللہ کی رحمت اور اہل بیت کی عنایت کی طلب ہے تو ایصال ثواب کی مجلسوں کا اہتمام یہ خود ماں باپ کی دعاؤں کا سبب بن جاتا ہے، خصوصاً ماں بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، ماں کا کیا مرتبہ ہے، ماں کا کیا رتبہ ہے۔ خود مولا حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مولا حسن جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی اپنی والدہ کی بھی عظمت سمجھائی ہے اور اپنی والدہ کے صدقے میں ماؤں کی بھی عظمت سمجھائی ہے کہ ماں سے وہ محبت، ماں سے وہ ولا کہ جب 28 رجب کو مولا حسین مدینے سے نکلے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب اپنے نانا کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جیسے ایک بادشاہ سے ملنے کے لیے آ رہا ہو، جب اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جیسے ایک شہزادہ شہزادے کی طرف جا رہا ہو۔ لیکن جب امام حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے تو شاعر نے نظم کیا اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جیسے چھوٹا سا بچہ گھٹیوں کے بل جاتا ہے۔ آواز دی کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بعض وہ پر حسن دیکھنے چلو۔ ہاں کربلا کا ذکر ہو، مولا حسین کا ذکر ہو اور جناب سیدہ کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ جب امام حسین کا ذکر آتا ہے تو جناب سیدہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور جب جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو امام حسین کا ذکر ضرور ہوتا ہے بھائی۔ جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر یا بی کا ذکر جب بھی ہوتا ہے اور ان کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ مولا علی نے غسل و کفن پہنانے کے بعد جب جناب سیدہ کی میت کو صحن خانہ میں رکھا اور بچوں سے کہا کہ آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو تو بی زینب و کلثوم آگے بڑھیں، ماں کے چہرے پہ چہرے رکھ دیے، مولا حسن آگے بڑھے، ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا، سارے بچے ماں سے مل کے رخصت ہو کے کنارے بیٹھ گئے۔ لیکن امام حسین نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا کہ امام حسین ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے سسک کے رو رہے ہیں۔ مولا علی نے آواز دی میرے لال حسین کیا آپ اپنی اماں کو خدا حافظ نہ کہیں گے؟ مولا حسین نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی نظروں کو اٹھایا، باپ کی طرف دیکھا کہ بابا ضرور اپنی اماں کو خدا حافظ کہوں گا، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ میری ماں افضل ہے کہ جناب مریم افضل ہے؟ کہ میرے لال تیری ماں فخر مریم تھیں، تیری ماں فخر مریم ہے۔ آواز دی کہ بابا جب مریم دنیا سے گئی تھیں تو جاتے جاتے انہوں نے عیسیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اے بابا جب تک اماں مجھے نہ پکارے گی میں نہ اٹھوں گا۔ لیجئے کفن کے بند ٹوٹ گئے، جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ لیجئے امام حسین روتے ہوئے دوڑتے ہوئے ماں کے کلیجے سے چمٹ گئے۔ ہو سکتا ہے آواز دی اماں دیکھو آج تم نے پکارا، میں کیسے تڑپ کے تمہارے سینے سے لپٹ گیا۔ اے اماں جب کربلا میں نہ میرا اکبر رہے گا، نہ علی اصغر رہے گا، نہ قاسم رہ جائیں گے، نہ عباس دلاور رہے گا، تو اماں جب میں گھوڑے کے اوپر یکو تنہا جھوم رہا ہوں گا تو اماں میں تمہیں پکاروں گا، اماں جس وقت میرے گلے پر خنجر چلے اماں آپ آ جائیے گا۔ ہاں مجھے یقین ہے آپ اپنے گھروں میں بھی گریہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ بڑا سخت ترین زمانہ ہے، ایام عزا قریب ہیں۔ جناب سیدہ نے آرزو کی تھی کہ میرے لال پر روئے گا کون؟ روتی ہوئی آنکھوں اور لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ دعا کیجئے کہ ہم اس عزائے حسین کی دولت سے محروم نہ ہونے پائیں۔ اب تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم کبھی بارگاہ جناب سیدہ میں سرخرو نہ ہوئے ہوں۔ ہم نے یوں تو حق گریہ تو کبھی ادا کوئی نہیں کر پائے گا کہ شاعر نے کہا کہ گو عمر بھر حسین پہ آنسو بہائیں گے، حق غم حسین ادا کر نہ
پائیں گے، مگر اس وقت بڑی سخت منزل ہے۔ جناب سیدہ سے ان آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ بی بی یہ قوم نہ مال و منان کی خواہش رکھتی ہے، یہ قوم نہ دولت کی خواہش رکھتی ہے، یہ قوم صرف اور صرف آپ کے لال کے اوپر رونے کی خواہش رکھتی ہے۔ ارے سال بھر آپ کے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں، وہی زمانہ قریب آ رہا ہے، اور آپ کا بیٹا بھی ہر سال ہمارے گھروں میں ہمارا مہمان بنتا ہے۔ ہماری طرف سے اپنے بیٹے سے سفارش کر دیجئے کہ حسین اس بار بھی ہندوستان میں تمہارے عزادار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزوں، پورا واقعہ موجود ہے کہ سید مہدی جب کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے مجاور بنے اور وہ چاند رات حرم امام حسین میں داخل ہوئے، اور جب ان کو مولا حسین کے حرم کی چابیاں ان کے حوالے کی گئیں تو وہ شکرانے کے طور کے اوپر مولا حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ذریعہ تھر کے قریب گئے، اور ذریعہ تھر کے پاس پہنچ کے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان کو کچھ تنہائی کا کچھ خالی پنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی طرف دیکھا کہ حضرت میں روز آپ کی زیارت کو آتا تھا، لیکن روز ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زری میں آپ موجود ہیں، لیکن آج جب میں کلیر بردار بن گیا ہوں، آج جب مجھے یہ شرف ملا ہے کہ آپ کے حرم کی چابیاں میرے حوالے کی گئی ہیں، تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ زری کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اے آقا، کیا میری کلید برداری آپ کو پسند نہیں آئی ہے؟ کیا مجھے میرا کلید بردار بننا آپ کو گوارا نہیں ہوا؟ کیا آپ ناراض ہیں جو اس زری میں تنہائی کا احساس ہو رہا ہے؟ یہ کہہ کے سید مہدی زار زار روئے، اس کے بعد اپنے گھر میں بستر پر لیٹے، اور نیند آئی تو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین غریب کھڑے ہوئے ہیں۔ وہی کربلا کی بے کسی کا منظر ہے کہ امامے کے پیچ کٹے ہوئے ہیں، چہرے پالی اصغر کا خون ملا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک آپ لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سید مہدی نے خواب ہی میں زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ مولا حسین نے جواب سلام دیا۔ سید مہدی نے کہا، آقا میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے، آج جب میں آپ کی زری میں پہنچا تو مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے آج آپ زری میں نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ارے اب تو محرم کی چاند رات آ گئی ہے، یہ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آواز دی سید مہدی، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج ہم اپنی زری میں نہیں ہیں۔ کہا آقا سبب کیا ہے؟ کہ سبب یہ ہے کہ ہندوستان میں سال بھر ہمارے عزادار ہمارا انتظار کرتے ہیں، سال بھر اسی تمنا میں رہتے ہیں کہ زہرا کا لال آئے گا۔ اب سال میں ایک بار محرم میں ایام عزا میں ہندوستان چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، جس کی جو حیثیت ہوتی اس حیثیت سے وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ عزیز و مجلس تمام ہو گئے۔ بی بی سیدہ ہماری طرف سے اپنے لال حسین کی خدمت میں ہماری سفارش کر دیجئے گا۔ اے بی بی سیدہ، ہم منتظر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے گھروں میں آئیں، اور گھروں میں آنے کے بعد ہم آپ کو آپ کے لال کا پرسہ پیش کریں، اس لیے کہ ہمارے ملک ہمارے ہندوستان میں بڑے عجیب عجیب واقعات سننے کو آتے ہیں کہ کس کس طرح سے آپ اس عزاداری میں غریبوں کی مدد فرماتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک ضعیفہ رہتی تھی جس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ وہ مجلس تمام ہے مرحومہ کے بیٹوں کے لیے، مرحومہ کی بیٹی اور داماد کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، سب کے لیے یہی تعزیت کا سبب ہوگا، اور یہی مرحومہ کے بلندی درجات کا سبب ہوگا کہ غریب عورت ایک گاؤں میں رہتی تھی جس کی جوان بیٹی تھی، اس بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، اب یہ ضعیفہ اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ جب یہی زمانہ آیا کہ محرم قریب تھا تو صرف ایک خیال آیا کہ اس سال میرے گھر میں فرش عزا کیسے بچھے گا، اس سال میرے گھر میں ماتم و مجلس کیسے ہوگا۔ یہ سوچ کے رونے لگی، اور رو کے جناب سیدہ کو پکارنے لگی کہ بی بی سیدہ، اس سال میرے گھر میں مجلس کا اہتمام آپ کروائیے گا، کسی عزادار کو بھیجنے کا اہتمام آپ فرمائیے گا۔ لیجئے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اب جو اس مومنہ نے دیکھا تو ایک برقع پوش بی بی کھڑی ہوئی ہیں اور آگے کہہ رہی کہ مومنہ، کیا اجازت ہے کہ میں تیرے گھر میں حسین کی صف عزا بچھاؤں؟ کیا میں حسین ابن علی کا ماتم کروں؟ یہ سننا تھا کہ مومنہ نے ہاتھ جوڑے کا یقیناً میری دعا جناب سیدہ نے سن لی ہے، آپ کو ہماری شہزادی نے بھیجا ہے، آئیے۔ یہ کہہ کہ اس مومنہ نے گھر کا دروازہ کھولا، آنے والی خاتون داخل ہوئی، اس مومنہ
मोमिना का कहना है कि जैसा मुहर्रम उस साल हुआ वैसा मुहर्रम किसी साल नहीं हुआ। वो आने वाली खातून जब मजलिस पर बैठ के फर्श पे बैठ के रोती थी तो ऐसा लगता था कोई माँ रो रही है जिसके सामने उसके बाद बेटे का जनाजा पड़ा हुआ है, कोई माँ रो रही है जिसके सामने उसके जवान बेटे की मैयत रखी है। अजब अंदाज से मजलिसें हुई। शाम गरीबा की मंजिल आई। सारा मुहर्रम 10 दिन में गिरिया उजारी में गुजरा था। जब शाम गरीबा आई तो आने वाली खातून ने इस मोमिना से कहा कि मोमिना तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने अपने घर में मुझे मजलिस हुसैन करने की इजाज़त दी, अब मुझे रुखसत की इजाज़त दे, मुझे जाने की इजाज़त दे। उस मोमिना ने हाथ जोड़े कि मैं गरीब औरत हूँ, आने वाली खातून, मैं कोई मालो मनान आपको नहीं दे सकती, लेकिन तबर्रुक के तौर पर मेरी ये छोटी सी चादर है, छोटा सा तोहफा इसे कबूल कर लीजिए। ये कह के मोमिना ने वो चादर उस बीबी की खिदमत में पेश की। जैसे ही चादर उस बीबी की खिदमत में पेश की गई, उस बीबी ने अज़ा खाने का रुख किया, आवाज़ दी, है मेरे हुसैन, ये शाम गरीबा का वक्त है, आज तेरा मातम करने वाली को चादर मिल गई, लेकिन हाय करबला जहाँ मेरी बेटियों के सरों से चादरें छीन ली गई, मेरी ज़ैनब मखलो चादर करके दयार आई गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुन वयबुन क़लबी अनक़लबून अल्लाहुम्मा लल क़त्ल हुसैन। रात एक पढ़ता फिर तो सूरह अलहम्द सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयदा अशरफ बनी महलका बानो मरहूमा बिनते सैयद यूसुफ हुसैन आबदी मरहूम के रूह को सारे सवाब कर दे। व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मोहतरम अब्बास इरशाद नक़वी साहब, आपने बेहतरीन बयान फरमाया। यकीनन विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यकीनन फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम ही हमारे मरहूमीन के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनते हैं और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब भी है। और ये क्योंकि ये मजलिस एक मरहूमा की बरसी की मजलिस है और इसमें बेहतरीन बयान आपने फरमाया और हम शुक्रिया अदा करते हैं मरहूमा के मुताल्लिक़ीन की जानिब से, बिलख़ुसूस जनाब सैयद फैज़ अब्बास ज़ैदी फैज़ी साहब की तरफ से जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और इस मजलिस को समाप्त फरमा रहे हैं। और हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि परवरदिगार उनके रिस्क में मज़ीद इजाफ़ा करे। और फैज़ी भाई के भाई जनाब सैयद कैफ़ अब्बास ज़ैदी कैफ़ी और उनके बहनोई जनाब सैयद ज़ीशान हैदर और उनकी बेटियां और तमाम मुताल्लिक़ीन अहले ख़ानदान की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया जाता है जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब का। और तिलावत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब ने, आपका शुक्रिया। क़ायम बिंदी साहब, आपका शुक्रिया। और परवरदिगार से हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार इस ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तसद्दुक़ में मरहूमा को जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त इस मजलिस को अटेंड किया, समात फरमाया। हम आपका मुताल्लिक़ीन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं, ग्राफ एजेंसी की टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।